السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ARY ڈیجیٹل پہ۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج سنڈے کا دن ہے، تو سنڈے کا دن میں آپ سے کچھ باتیں کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، کچھ آپ کو میں مشورے بھی دیتا ہوں، کچھ مفید ٹوٹکے بھی بتاتا ہوں، اور کچھ وظائف کے حوالے سے اور کچھ بیماریوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں، جنرلی بھی بات کرتا ہوں۔ ایک چیز میں نے کل کے پروگرام میں کہی تھی، جو میں نے کہا تھا کہ اب کیونکہ کل ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے تو اس لیے مجھے بہت جلدی سمیٹنا پڑا۔ دیکھیں، ایک بات میں نے کہی تھی، آتش زنی حادثات یہ اس سال 2017 میں بہت ہوں گے پاکستان میں۔ تو ایک چیز ہے، اس کا ایک ریزن ہے، ایسٹرولوجیکل ایک ریزن ہے کہ آپ دیکھیں چلتی بوگیاں جل رہی ہیں تو کہیں بلڈنگوں میں آگ لگ رہی ہے، مارکیٹوں میں آگ لگ رہی ہے، غریب کی املاک اس میں جل جاتی ہے۔ ایک آسمان کے اوپر کچھ ایسے اسپیکٹس بنے ہوئے جس کی وجہ سے یہ چیزیں بہت زیادہ ایگریویٹ ہو رہی ہیں۔ تو میں نے ایک سجیشن دی تھی، میں نے یہ کہا تھا ہمارے ملک کے اندر جو منگل کے دن گوشت کا ناغہ کیا جاتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کے بجائے آپ بدھ کو جمعرات کو کر لیں، ڈزنٹ میٹر، مگر ٹیوزڈے کے دن، منگل کے دن خون کا بہنا راہ اللہ میں انتہائی مفید ہوتا ہے اور انتہائی اس کے پازیٹیو افیکٹ آتے ہیں معاشرے کے اوپر، ملکوں کے اوپر۔ اب جب آپ نے منگل کے دن، بائی دا وے ایک میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آگ لگ رہی ہے، اس میں کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، اس میں لوگ مر رہے ہیں۔ اگر آپ جانوروں کو اللہ نے قربانی کے لیے رکھا ہے نا، جب اللہ کے نام پر آپ جانور قربان کرتے ہیں تو وہ چیزوں میں ایک کمی، انٹینسٹی لو ہونے لگتی ہے۔ اور یہ میرا نعوذ باللہ دعوے سے توبہ کر رہا ہوں، اپنے رب کے بھروسے پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ تمام سلاٹر ہاؤس منگل کے دن کا ناغہ کریں اور گوشت کھولیں اور جانوروں کو ذبح ہونے دیں۔ آپ دیکھیے گا کتنی ملک کے اوپر جو یہ نحس اثرات پڑتے ہیں یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہر چیز کے پیچھے اسلام نے ریزن دیے ہیں، اور اسلام ہے، ویسے تو سب کو اسلام دین حق ہے، مگر عقل والوں کے لیے اور عقل مند قوموں کے لیے اس مذہب کے حوالے سے بہت کچھ اللہ نے تدبر کرنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی تخلیق کے اوپر غور کرو تو آپ کے دماغ کے دریچے کھل جائیں گے کہ رب نے کوئی چیز بلا مصرف پیدا ہی نہیں کی۔ اگر اس نے زہر بھی پیدا کیا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مصرف انسان کی زندگی میں آ رہا ہے۔ اور اللہ ایسی پتہ نہیں کتنی گلیکسیاں ہوں گی، کتنی زمینیں ہوں گی، لیکن ہم تو ایک زمین پہ، ہمارے بس یہ خوبی ہے کہ ہمارے پاس اس سرزمین، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، میرے اللہ کی سب سے محبوب ہستی نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک رب العزت نے اس زمین کے اندر رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے عذاب، کتنی چیزیں ٹال دیتا ہے، کیونکہ اس کے محبوب نبی کا جسم اطہر اس زمین کے اندر محو خواب ہے۔ تو یہ تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، اور رحمت للعالمین ہے، اور وہ رسول المسلمین نہیں ہے، رسول العالمین ہے۔ تمام دیکھیں پہلے جو ماضی کے اندر جو انبیاء آتے تھے، جو پیغمبر آتے تھے، جو رسول آتے تھے، وہ مخصوص قوم، مخصوص علاقے، مخصوص جگہ کے لیے آتے تھے۔ ایسا ہی ہوتا تھا، قوم بنی اسرائیل کے لیے آ گئے، کسی خاص خطہ زمین کے لیے آ گئے، لیکن میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العزت نے پوری کائنات کے لیے بھیجا ہے، پوری یونیورس کے لیے، صرف اس دنیا کے لیے نہیں بھیجا۔ پتہ نہیں کن کن ستاروں پہ، کن کن سیاروں پہ کون کون سی مخلوقات آباد ہوں گی، ان سب کے لیے میرے نبی محترم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رحمت للعالمین بن کے اس دنیا میں آپ کا نزول ہوا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ یوں کر کے چومتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ جب جنت میں رب العزت نے شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائی تھی کہ یہ تمہاری نسل میں پیدا ہوں گے جو میرے محبوب اور شفیع اللہ ہوں گے، تو آپ کو جب دکھائے گی تو آپ نے یوں کر کے انگوٹھے میں ان کا چوما تھا، جو ہم سنت نبھا رہے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو میرے آقا کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ
ہمیشہ کرم نوازیاں رہتی ہیں. اور ایک چیز کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، یہ لوگ چھپاتے ہیں، خدا کی قسم لوگ چھپاتے ہیں. رگوید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ ایک وہ اپنی زبان میں جو لکھتے ہیں وشنو کا آخری اوتار جن کا نام مہامت ہوگا، میم ہے الف میم تے، وہ ہوگا، وہ پیدا ہوں گے اور کھجوروں کی سرزمین ہوگی، مگر یہ کبھی نہیں مانیں گے. جو ایکچول انجیل کا نسخہ ہے بائبل کا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جو ہے تذکرہ کیا گیا، تورا میں کیا گیا، زبور میں کیا گیا، تورا، زبور، انجیل، ہر آسمانی کتاب. یہ تو چلے غیر اپنا الہامی مذہب نہیں ہے ہندو مت، ہر جگہ تذکرہ ہے. مہاتما بدھ، گوتم بدھ نے بھی یہ اپنا تذکرہ کیا، زرتشت جو پارسیوں کا سب سے بڑا، اس نے بھی یہ کہا. تو یہ لیکن اللہ تعالیٰ حقانیت اور ہدایت کا راستہ کسی کے لیے کھولتا ہے، کسی کے لیے نہیں کھولتا. اور مجھے آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان اس وقت ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے رزق بھی دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے شفا بھی دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے عزت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے شہرت بھی دے گا، وہ بیماری بھی دے گا، مگر اور یہ وہ چیزیں جو بن مانگے بھی دے دے گا اللہ تعالیٰ، مگر ایک چیز تجھے اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ تو اس سے گڑ گڑا کر التجا نہ کرے، اور وہ ہے ہدایت. ہدایت اللہ اس وقت نصیب ہوتی ہے جب رب کا کرم ہوتا ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، ابو جہل، یہ اسلام نہ لے آتے. یہ آپ ایک بات مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ نے، لوگ کہتے ہیں ہماری تو تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ ہم عیسائی پیدا ہوئے. بھائی مانتا ہوں اس بات کو، کوئی انسان دنیا میں بائی چوائس نہیں پیدا ہوتا. مطلب کوئی اپنی مرضی سے یہ نہیں پیدا ہو سکتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میں کرسچن پیدا ہو جاؤں، میں یہودی پیدا ہو جاؤں، میں ہندو پیدا ہو جاؤں. مگر ہوتا کیا ہے دنیا میں، یہ میں نالج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر ہو، چاہے ہندو کے گھر ہو، چاہے پارسی، چاہے عیسائی، چاہے یہودی، وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور وہ دین حنیف یعنی نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ پیدا ہوتا ہے. اس کو کون اس کے دین کو بگاڑتا ہے؟ اس کے ماں باپ. اور پھر اللہ تعالیٰ اس وقت تک پکڑ نہیں کرے گا. اگر کوئی ہندو کا بچہ مثال کے طور پہ پیدا ہو گیا اور وہ حالت شعور میں نہیں پہنچا، وہ مر گیا، تو وہ خدا نخواستہ جہنم کا حقدار نہیں ہے. جب اس میں شعور آ جائے گا، جب اس میں عقل آ جائے گی، تو پھر اس کی پرسش بھی ہوگی اور اس کی پکڑ بھی ہوگی اور پھر اس کا محاسبہ بھی ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب میں نے تجھے عقل دے دی تھی، جب تجھے پتا تھا یہ آگ ہے اور یہ پانی ہے، آگ جلاتی ہے، پانی ٹھنڈک ڈالتا ہے، یہ تمیز تھی، تو تو نے حق اور باطل کو نہیں پہچانا کہ راہ ہدایت کیا ہے اور حق کیا ہے. تو شرک کی طرف چلا گیا. اور شرک کی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ واحد گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. جس نے شرک کیا تو وہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. جس نے شرک کیا وہ سمجھ لے اس کے اوپر مہر جہنم پیوست ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ پناہ مانگنی چاہیے کہ مالک، میرے رب، میرے کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ، اس عظیم گناہ سے مجھ سمیت پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھ. تو کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ میں نے ناغہ پہ بات شروع کی تھی، جب منگل کو یہ ناغے کا سسٹم ختم ہوگا تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا ملک کے لیے، اور یہ جو چیزیں حادثات اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ان میں کس حد تک کمی آئے گی یہ آپ کو خود تجربہ بتا دے گا. خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کرتا ہوں. خواتین حضرات، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے ہمایوں محبوب. اچھا، یہ تو میں ایک بتا رہا تھا. دوسرا انڈیا کے حوالے سے، اب آ جائیں تھوڑا انڈیا پہ بات کر لیتے ہیں. میں نے سالوں سے اس پہ بول رہا ہوں، چاہے وہ مودی ہو، چاہے یہ راشٹریہ سیوک سنگھ ہو، چاہے یہ ہندوتوا کے جو پرچارک لوگ ہیں جو اس کا پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، ان کے لیے میں بتاتا رہا. اور آج سے 6 مہینے پہلے میں نے یہ جو یوگی آدتیہ ناتھ یوگی، جو ابھی یو پی کا، اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ بنا ہے، جو انتہائی متعصب ہندو ہے، اس کے حوالے سے
میں نے اس وقت گفتگو کی تھی کہ اس کی کیا گھٹیا سوچ ہے. ابھی آپ کو میں اس کی چند چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیں اس کے اصول کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے یو پی کے اندر, پورے صوبے کے اندر, چاہے وہ لکھنؤ ہو, چاہے وہ کیا کہنا چاہیے اتر پردیش کا جو بھی علاقہ ہو, اب مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے, تمام مذبح خانے بند ہو گئے, سلاٹر ہاؤس تمام بند ہو گئے. پہلے تو گائیں اور جو ہے بیل کے اوپر پابندی تھی گوشت کاٹنے پہ, بھینسیں کٹتے تھے, بکرے کٹتے تھے, یہ کیا کہنا چاہیے چکن کٹتا تھا, لیکن اب اس نے اس پہ بھی پابندی لگا دی, حتیٰ کہ انڈا کے اوپر بھی پابندی لگا دی. یعنی جسے کہتے ہیں نا خالص برہمن ہندوتوا والی سوچ, یعنی متعصب ترین ہندو. اور آپ دیکھیں وہ کہتا کیا ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, اس نے کہا تھا کہ میرا بس چلے تو میں سارے مسلمان اور عیسائیوں کو شدھی کر لوں. شدھی کرنے کا مطلب یہ کہ آپ خدا نہ خواستہ وہ مسلمان یا جو عیسائی ہیں وہ بھٹک گئے تو ان کو دوبارہ ہندو مت میں گنگا نہا کے وہ جو ہے دوبارہ ہندو ہو جائیں. یہ ٹائپ کی سوچ ہے. اور پلس اس نے کیا کہا ہوا ہے, اگر کوئی مسلمان لڑکے نے کسی ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کی یا اس کو لے گیا, ظاہر ہے یہ تو یہی بولیں گے بھگا کے لے گیا, تو ہاں میں جو ہے 10 مسلمان لڑکیوں کو اس طرح اٹھا لوں گا. اور وہ یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا گجرات کے اندر تو کل بل بھی پیش ہو گیا ہے کہ گائے کی پابندی, گائے کے ذبح کے اوپر جو ہے پہلے تو سزا ہوتی تھی تھوڑی سی, اب اگر کوئی گائے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے تو اس پہ 10 سال قید, اور جو اس کو ذبح کر دے اس پہ عمر قید جو ہے یہ انہوں نے بل بنا دیا ہے. یہ آدتیہ ناتھ یوگی یہ وہ آدمی جو کبھی شاہ رخ خان کو پاکستان کا جو ہے پٹھو کہتا ہے, کبھی یہ مسلمانوں کو رگیتا ہے. یہ وہ آدمی ہے جس نے رتھ یاترا جب ایل کے اڈوانی نے نکالی تھی بابری مسجد کے شہید کرنے کے لیے, تو سب سے سرے یعنی جسے کہہ لیں سرکردہ آدمیوں میں سے تھا یہ اوما دیوی, مرلی منوہر جوشی, کیونکہ میں ان کے بارے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جانوں. اور یہ وہ آدمی ہے جو مسلمانوں کے وجود سے ہی نفرت کرتا ہے. مودی اپنی حرکتیں دکھا رہا ہے. اب دیکھیں اس کا کیا ایک چیز ہوئی, میں یہاں پہ کہتا تھا اور بڑے کھلے عام کہتا تھا, میں کہتا تھا, اور دیکھیں میں کہتا ہوں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر میرا رب, میرا قرآن, میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اکابرین ملت کوئی چیز کہتے ہیں تو اس کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ جب قرآن میں, ایک صاحب مجھے ملے, یار تم یہ والی قرآنی آیت کا ترجمہ کیوں بتاتے ہو, بار بار بولتے ہو, اس سے جو ہے لوگ تھوڑے ناراض ہوتے. میں نے کہا یار دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے, اللہ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. پہلے قوم بنی اسرائیل میں یہ جو ان کے ربائی ہوتے تھے یہ کیا کرتے تھے, اپنے مطلب کی آیتیں بتاتے تھے اور جو اپنے مطلب کی نہ ہو ان کو چھپا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معتوب اللہ کی نگاہ میں ٹھہرے, مستحق عذاب ٹھہرے, اور ان پہ جتنے اللہ کے عذاب آئیں یہ تو شمار بھی نہیں کر سکتے. اور یہ بھی اللہ کا فرمان تھا کہ قرب قیامت سے پہلے یہ ہمیشہ یہ بھٹکتے رہیں گے, پھر ان کو ایک جگہ قرار ملے گا اور اس میں آخری وقت میں ان کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا عروج دے گا, مگر دراصل الٹیمیٹ ان کا انجام بہت برا ہوگا. ابھی جو انہوں نے قبضہ کیا فلسطین کے اوپر اور جو نام نہاد اسرائیلی ریاست بنائی ہے, وہ بھی بنوانے والے کون ہیں, امریکہ اور برطانیہ, جس نے اس کی بنیاد رکھی اور ایسے بیج بو دیے. تو میں ہمیشہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بتاتا تھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے اہل ایمان یہ بت پرست اور مشرکین تمہارے کھلے دشمن ہیں, یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور یہ یہود و نصارہ آپس میں دوست ہوں گے, تمہارے نہیں ہوں گے تا وقت کہ تم ان کے ہم مذہب نہ بن جاؤ. اب جو بات میرا اللہ کہہ رہا ہے اس میں 0.1% بھی کوئی گنجائش یا کمی ہو سکتی ہے. تو ایک چیز کی مجھے خوشی ہے, جو میں بولتا تھا کہ ہندو, خاص طور پہ انڈین مسلمانوں کو جو میں کہتا تھا کہ آپ بھارت ہمارا سیکولر بھارت, بڑے بڑے مذہبی عالموں کو میں دیکھتا تھا وکالت کر رہے ہوتے تھے ہندوستان کی. تو اب اللہ کے کرم سے ان کو یہ احساس ہو رہا ہوگا انڈین مسلمانوں کو کہ اسلام اور ہندو مت کے لوگوں کا رویہ, ان کے دل کی چھپی ہوئی نفرتیں ابل ابل کے سامنے آ رہی ہیں. تو میں جو کہتا تھا انڈین مسلمانوں کو, عقل کو ہاتھ مارو,
तुम्हारे ही हिस्से कश्मीर के अंदर कितने मजालिम हो रहे हैं, लेकिन 27 करोड़ मुसलमानों में कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है इंडिया के अंदर। उन बेचारों के साथ क्या क्या मसाइब उन पर ढाए जाते हैं। खैर, अल्लाह ताला तो अपना करम करेगा, जो भी कौम कुर्बानी देती है उसका सिला उसको मिलता ज़रूर है, ये अल्लाह ताला का एक कानून है, लेकिन उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये हिंदू मत का चेहरा खुल खुल के सामने आ रहा है। इनके जो असली अफकार हैं, ये मैंने कहा था चाकिया के पुजारी हैं, चाकिया के ये फॉलोवर्स हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक बात मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ कि एक वाहिद अल्लाह के मानने वाले और 33 करोड़ देवी देवताओं के मानने वाले के दिल में आपके लिए कैसे मोहब्बत आ जाएगी। चंद % जो होंगे सेकुलर टाइप के लोग, उनकी मैं बात नहीं करता, कुछ बेहतर होंगे, हर कौम में थोड़े बहुत बेहतर होते हैं, वो उनको माइनस करके मैं इन महासभाई हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। इनकी नफ़रतें खुल खुल के हमारे सामने अल्लाह ताला दिखा रहा है और इंडियन मुसलमानों को भी सबक मिल रहा है। अब भी वक्त है, आपस में एकजुट हो जाओ और अलम बगावत बुलंद करो इनके खिलाफ, वरना ये वो दौर ले आएंगे आपके ऊपर कि आपका जीना मरना भी हराम हो जाएगा। कुछ पता नहीं, आइंदा से ये भी कर दे इंडिया के अंदर कि अब मुर्दों को दफनाना हो, इनका क्रियाक्रम करो। तो अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करो। और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया के हवाले से जो मैंने आपसे बातें की थी कि ये थोड़ा सा दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, लेकिन इन पे ट्रस्ट ना करिएगा। ये दुनिया के सबसे, ये ख़ास तौर पे जो इस वक्त हुक्मरान तबका इंडिया का सबसे जिसे कहना चाहिए गंदी जहनियत, बीमार जहनियत के लोग हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, फिर आपसे गुफ्तगू करता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब खुशामदीद कहता है आपको। एक छोटी सी बात कर लूँ, फिर उसके बाद आपको मैं एक चीज़ का टोटका बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता कुछ, भाई आप भगवान कहते हैं, आप वाहिगुरु जी कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं। इस चीज़ से अल्लाह से तौबा कीजिए, अल्लाह से इंतहाई तौबा कीजिए कि और अल्लाह ताला माफ़ करे कि आप किसी के जो बातिल खुदा हैं उनको आप अपने हकीकी अल्लाह, अपने हकीकी माबूद से कंपैरिजन करें, ये ज़ेब नहीं देता। जब कोई हिंदू भगवान कहता है तो उसके तो भाई 33 करोड़ देवी देवता हैं, और वो तो फिर ब्रह्मा विष्णु उनको जो है अपना खानों में बांटा हुआ है उन्होंने, रब्बुल इज़्ज़त को। आप ये बात ना कहें, एक इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा अल्लाह कहा करें, क्योंकि अल्लाह में यकताइयत है, वहदानियत है, और ये रब का वो नाम है जो उसका सबसे बड़ा और सबसे पसंदीदा नाम है, बाकी सब सिफाती नाम है। तो मुंह से कभी, और ये जो इंडिया का एक इन्फ्लुएंस आ गया था ऊपर वाले की कृपा से, या ऊपर वाले ने चाहा, कौन ऊपर वाला चाहेगा यार, सिर्फ अल्लाह ये नाम लिया करे और इसमें कोई झिझक ना किया करे। और एक बात जहन में रखिएगा, फिर उसके बाद मैं आता हूँ दूसरी गुफ्तगू पे, कि अल्लाह ताला की खातिर दुनिया को खुश ना करो। रब की खातिर अगर दुनिया नाराज़ होती है तो होने दो, भाड़ में जाए। दुनिया को कभी भी मुकद्दम ना रखिएगा, हाँ रब को नाराज़ ना कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला नाराज़ हो गया तो फिर दुनिया भी आप पे तंग कर देगा, जिसकी हकीकत मच्छर के पर से भी ज़्यादा नहीं है। तो ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोगों को अवेयर हो और लोग समझें कि हमारे पड़ोस के अंदर कैसी खबीस पड़ोसी अल्लाह ताला ने, खैर उसमें भी अल्लाह की मसलियत है। मैंने कहा था ना कि ये एक खालिस्तान इस्लामी रियासत, मदीना के बाद पहली पाकिस्तान, वहाँ भी कुफ़ार मक्का थे, मुशरिकीन जिनकी मदद यहूदी करते थे। यहाँ भी आपके पड़ोस में बुत परस्त मुशरिकीन है जो यहूदियों की मदद मुसाद उनको करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, इस पर कभी बोलूँगा। अभी मैं आपको एक बात बता रहा था, बहुत सारे लोग जिगर के अमराज में मुब्तला होते हैं, बहुत सारे लोग जिनको जॉइंट्स का पेन होता है, बहुत सारे लोग जिनके हाजमे का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोग जिनके अंदरूनी जो मैदे समेत दीगर आज़ा हैं उनके अफ़ाल मुतासिर होते हैं। एक छोटी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, कल ही से इसका तजर्बा करके देखिए। आजकल सीज़न है उसका, और मैं हैरान हूँ लोग इतनी कीमती चीज़ को अहमियत नहीं देते। ये मूली, जिसे हम मूली कहते हैं उर्दू में, सफ़ेद रंग की ये मूली लें, इसके छिलकों को पूरा साफ़ कर दें, अंदर की मूली निकाल लें, उसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस कर लें, ये लंबे पीसेस कर लें। आपने क्या करना है,
اگر آپ کا جگر میں کوئی مسئلہ ہے، چلیں پہلے میں آپ کو چیز بتا دوں پھر اس کے فائدہ بتاتا ہوں۔ مولی کے ٹکڑے کر لیں، اس کے بعد اس کے اوپر ایک نیبو پورا اس طرح جیسے ہوتا ہے نا نیبو، اچھی طرح اس کو نیبو ڈال کے تر کر لیں، اور اس کے بعد اس میں چند دانے جو ہے کلونجی کے ڈال دیں۔ نہار منہ سمپل سورہ فاتحہ اول و آخر درود پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے کھا لیں۔ اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، یہ کام رات میں نہیں کرنا، سن لائٹ دھوپ میں کرنا، یعنی دھوپ نکلی ہوئی ہے اس وقت، کیونکہ رات میں جب مغرب کے بعد سن سیٹ ہوتا ہے تو مولی کی تاثیر تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ ڈے لائٹ میں کریں آپ، سن لائٹ میں۔ یہ آپ کر لیں 40 دن، اور یہ اس طریقے سے نہار منہ کھا لیں، آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں۔ آپ کے آنت، آپ کا معدہ، بڑی آنت کا جو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بڑی آنت کا پرابلم ہوتا ہے، کینسر میں ڈیولپ ہو جاتا ہے، معدے میں پرابلم ہوتا ہے، ہاضمے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ آپ کر کے دیکھیں۔ جگر جس کا ہیپاٹائٹس بی سی اے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں، ہڈن جم ہوتا ہے جو سلیپ کر جاتا ہے آپ کی باڈی میں، یہ آپ استعمال کریں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے جگر میں ورم ہے، جگر انلارج ہوا ہوا ہے، لیور انلارج ہوا ہے یا لیور میں کوئی پرابلم ہے، 40 دن کریں۔ اگر آپ کو پرابلم ہے، بائی دا وے آپ خدا نہ خواستہ ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں یا آپ کو جگر کا انفیکشن ہوا ہے، تو پھر اس کی ایک چیز چینج یہ کرنی پڑے گی کہ اس کے اوپر آپ کو سورہ رحمان پڑھنی ہے اول و آخر درود کے بعد، اگر آپ اس کے مریض ہیں۔ اور اگر آپ نارمل ہیں، یہ کھائیں اور 40 دن استعمال کریں، اور پورے سال اپنی باڈی کا چیک اپ کرا لیجیے گا، جا کے اپنی انڈوسکوپی کرا لیجیے گا اور دیکھ لیجیے گا کیا تبدیلی ہے۔ لیکن جس طرح بتایا اس طرح کہ ایک مولی اس کے پورے چھلکے صاف کر کے اس کے ٹکڑے کر لیں اور اس پہ نیبو ڈال لیجیے اور سمپلی سورہ فاتحہ پڑھ کے، اور اگر آپ جگر کے امراض کا شکار ہیں تو سورہ رحمان پڑھ لیجیے، یہ کھائیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے افیکٹ اتنے کہ اگر میں بولوں تو پورا پروگرام کم پڑ جائے گا، لیکن یہ آپ کر کے دیکھیں۔ اور اگر اس میں آپ تھوڑا یہ چاہتے ہیں ذائقے میں تبدیلی ہو جائے تو یہ سوڈیم کلورائڈ ٹیبل سالٹ، کالا نمک جو ملتا ہے، جو بلیک سالٹ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ڈال کے آپ کھا لیجئے اور اس کا افیکٹ دیکھ لیجئے گا اللہ کے کرم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے اس کے کیا فوائد آپ کو نصیب ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی کتنا ٹائم ہے؟ اینڈنگ۔ اچھا خواتین و حضرات، تھوڑا سا میں نے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی، امید ہے اگر کسی کو برا لگا تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہاں اگر بات میرے مذہب اور میرے ملک کی ہے تو اس کے اوپر مجھے کسی سے معذرت کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن بولنا وہی چاہیے جو حق اور سچ ہو۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو میں کرتا ہوں اس سے اپنے انٹرنیشنل چیزوں کو ڈیمیج کرتا ہوں، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے گا دنیا میں وہ لوگ، چاہے وہ اینکر ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ سو کالڈ انٹلیکچوئل ہوں، جب وہ انڈیا کی برائی نہ کریں اور اپنا اینٹی اسلام باتیں کریں، یوں ٹھک کر کے ان کو اٹھاتا ہے ویسٹرن ورلڈ، اور اگر آپ اینٹی انڈیا یا جو پرو اسلام باتیں کریں گے تو آپ کو وہ کبھی بھی جو ہے پک نہیں کریں گے، اہمیت نہیں دیں گے۔ مگر پھر وہی والی بات آ گئی، اللہ کو ناراض نہ کریں، دنیا ناراض ہوتی ہے تو بھاڑ میں جائے، لیکن جو سچ اور حق ہے وہ بولنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ، ایک درخواست کرتا ہوں، انٹرنیٹ پہ مجھے اپروچ نہ کریں۔ انٹرنیٹ پہ میرے نام سے فیک آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، جعلی فیس بک ہے اور مختلف چیزیں، وہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یوٹیوب پہ جو مٹیریل ہے وہ میرا اوریجنل ہے، اور مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں، اور وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، یعنی PC ہوٹل کراچی۔ آج اتوار ہے، آج نہ کیجیے گا۔ وہاں کا میرا نمبر ہے 35685501 35685501۔ دوپہر کے 2:30 بجے سے رات کے 8 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے فار پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو اوورسیز لوگ ہیں وہ یہ پاکستانی ٹائم کا خیال رکھیں علاوہ اتوار کے، اور جب آپ کال کریں
تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو 1 سیکنڈ کے لیے اپنی اسکائپ آئی ڈی پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پر، میری پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر، پھر اس کے بعد کل عالم پر اپنا رحم کرے۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔